یہ کالم میں نے گزشتہ صورتحال کے حوالے سے لکھا ہے جو آج کل سلسلہ چل رہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی جو ٹیم ہے اس نے پاکستان کے خلاف سازش کی ہے۔ میں اس کو کس نظر سے دیکھتا ہوں وہ میں نے اس بلاگ میں لکھنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ہم سب پر بھی شائع ہو چکا ہے۔ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ اس کا عنوان میں نے رکھا ہے کیا نیوزی لینڈ نے ہمارے خلاف سازش کی ہے؟ نیوزی لینڈ کی ٹیم میچ کھیلے بغیر ہی لوٹ گئی۔ اس کے پیچھے وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ نیوزی لینڈ کی حکومت کو 5 آئیز انٹیلیجنس گروپ کی طرف سے ایک تھریٹ الرٹ موصول ہوئی، جس کے بعد نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم نے فوری مشاورت کر کے یہ سیریز ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کا موقف تھا کہ میچ سے زیادہ ہماری کرکٹ ٹیم کی سیکیورٹی اور جان کا تحفظ زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کے ٹیلی فونک رابطے کے باوجود بھی معاملہ سلجھ نہ سکا، مگر اس دورہ کے کینسل ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر عجیب و غریب تبصرے شروع ہو گئے، اور بھاشن بازوں نے یہ اندیا دینا شروع کر دیا کہ پاکستان کے خلاف بہت بڑی سازش کی گئی ہے، اور اس سازش کے پیچھے بڑے بڑے انٹرنیشنل پلیئرز ہیں۔ اب تک یہ بھیجا فرائی گیم چل رہی ہے۔ جب تک کوئی دوسرا ہاٹ ایشو نمودار نہیں ہوتا اس وقت تک یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا۔ ہم ایک سستی جذباتیت رکھنے والے ایک ہجوم کا حصہ ہیں، اور پتہ نہیں کیوں ہمیں ایسا لگتا رہتا ہے کہ دنیا ہمارے خلاف ہمیشہ سازشوں میں مصروف رہتی ہے۔ حالانکہ بطور مسلمان ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کا مطلب بنتا ہے کہ وہی عزت دیتا ہے اور وہی ذلت دیتا ہے۔ اب یہ تو خدائی اختیار ہے اور قدرت کفار کو نواز رہی ہے، اس میں بھلا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اگر لاجیکل گراؤنڈ پر دیکھا جائے تو ترقی یافتہ ریاستوں کی نظر میں اپنی عوام کی بہت ویلیو ہوتی ہے، اور انہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ آخری حد تک جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ مقام بڑی جدوجہد کے بعد حاصل کیا ہے، اور ان کی نظر عوام کے اعتماد و بھروسہ کی بڑی ویلیو ہے۔ جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا ہے کہ اس دورہ کو ملتوی کروانے کے پیچھے انڈیا اور امریکہ ملوث ہے۔ جب ہم کوئی بھی بات دلیل سے کرنے کے قابل نہیں رہتے تو سارا مدعا بین الاقوامی سازش پر ڈال کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ گیمز آزادانہ اور پرسکون ماحول میں ہی جچتی ہیں، جب خوشیوں اور تفریح کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے انتہائی ٹائٹ سیکیورٹی کی ضرورت پڑے تو سمجھیں دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اور جدید دنیا ایسی صورتحال کا بغور جائزہ لیتی ہے، اور جو انہیں اپنے بہترین مفاد میں لگتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، کیونکہ وہ فیصلے لاجیکل بنیادوں پر کرتے ہیں۔ ویسے بھی آج کی دنیا مضبوط معیشت پر استوار ہے، اور کمزور معیشت والے ممالک تو کسی کھاتے میں بھی نہیں آتے۔ فرسٹ ورلڈ کو ہمارے قومی مفاد کی رتی بھر بھی فکر نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں انہیں اخلاقیات سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ طاقت اپنی اصول خود طے کرتی ہے، اور قدرت بھی طاقتور کا ہی ساتھ دیتی ہے۔ اگر ہر کوئی آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے تو آپ خود کو اتنا مضبوط کیوں نہیں بنا لیتے کہ آپ بھی ان کے خلاف سازشیں کرنے لگیں؟ بغیر طاقت کے واویلا مچانا ایک فضول سا کام لگتا ہے۔ ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے بھی اس عہدہ پر آنے سے پہلے ایک انٹرویو دیا تھا، اور ان میں ان کا کہنا تھا کہ جب 30,000 بندوں کی سیکیورٹی میں میچ ہو رہا ہو تو انٹرنیشنل کرکٹرز کے اوپر کوئی اچھا تاثر نہیں جاتا۔ اتنی سیکیورٹی میں تو آپ عراق اور شام میں بھی میچ کروا سکتے ہیں۔
مگر ایسے میچز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی۔ یہ آپ کا ماضی تھا خان صاحب، اور آپ کے ماضی کے موقف کے آگے تو پھر آج ہم دنیا کو کیسے مطمئن کریں گے؟ ایک میچ کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ ایک دیانتدار وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہو، خودکشی پر مجبور ہو جائے، بے روزگاری عروج پر چلی جائے، گیس اور بجلی کے بل آئے روز بڑھنے لگیں تو بہت فرق پڑتا ہے۔ محترم وزیر اعظم، آپ کی ایمانداری ہم غریبوں کو بہت مہنگی پڑ رہی ہے، اور اب تو سنا ہے کہ انگلینڈ نے بھی سازش کر دی ہے۔